آپ لوگوں کا کوئی سوال ہو تو وہ پوچھ سکتے ہیں آپ. السلام علیکم سر. اچھا سر، میرا آپ سے یہ سوال تھا کہ اسلام میں کیا تعویذ اور یہ جو پڑھائی ہے یہ جائز ہے؟ پڑھائی کے تعویذ سینس میں لٹکانا اور یہ جو عمل وغیرہ. اس میں دو رائے ہیں. سب سے پہلے تعویذ کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. تعویذ کے بارے میں دو توجیحات پیش کی جاتی ہیں. ایک، اگر ہم حدیث کو دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من علق تمیمۃ فقد اشرک. یہ مستند اور صحیح حدیث میں نے آپ کو بتائی ہے. من علق، جس نے لٹکایا، تمیمتن، تعویذ، فقد اشرک، پس یقیناً اس نے شرک کیا. فقد، قد کا صیغہ آپ پورے قرآن میں کہیں پر بھی دیکھ لیں یا احادیث میں وہاں پر بھی دیکھ لیں کہ تحقیق کے بعد جو چیز ثابت ہو جائے اس کے لیے قد کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. ایک بات. اب یہاں پر جو علماء اہل سنت والجماعت ہیں ان کے نزدیک یہ ہے کہ جی جو آپ قرآنی آیات ہیں یا قرآنی اعمال ہیں ان کو لکھ کر آپ کسی کو تعویذ کے طور پر دے دیتے ہیں تو وہ جائز ہے. میں دلیل کے طور پہ ان سے یہ بات کرتا ہوں کہ قرآن پاک پورا منبع شفا ہے. اللہ رب العزت کی ذات نے قرآن میں کہا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. ٹھیک ہے. اللہ رب العزت کی ذات نے مومنین کے لیے روحانی اور باطنی طور پر پورے قرآن کو شفا بنایا. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اب یہاں پر کہ جی باقی جو علم العادات سے تعویذ لکھے ہوئے ہوتے ہیں، جو کاؤنٹنگ میں لکھے ہوتے ہیں، یا عامل حضرات کی اپنی کوئی لینگویج ہوتی ہے اس میں وہ تعویذ لکھتے ہیں، جو ہے کالے علم ہے جس کو آپ بولتے ہیں، وہ تو بالکل سرے سے ہی غلط ہے نا، شرک ہے. میرا آپ لوگوں سے ایک سوال ہے، کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر خود جادو نہیں ہوا تھا؟ ہوا نا. تو کیا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کوئی تعویذ پہنا کہ اللہ رب العزت کی ذات نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو روبہ صحت کرنے کے لیے تعویذ بھیجو؟ کوئی جنت سے تعویذ بھیج دیا جاتا؟ کوئی عرش معلی سے بھیج دیا جاتا؟ اسی طریقے سے کائنات کے شہزادے حسنین کریمین سے زیادہ اعلی عرفہ کائنات میں کوئی ہستی موجود نہیں ہے. تو کیا حسنین کریمین کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی کوئی تعویذ پہنایا؟ اب اگر قرآنی آیات کو تعویذ بنا کر آپ تعویذ کے طور پہ آپ دینا چاہتے ہیں تو پھر پورا قرآن ہی منبع شفا ہے. آپ پورے قرآن کو گلے میں لٹکائیں، لیمینیشن کریں، گلے میں پہن لیں، شفا ہی شفا ہے. ہمیشہ باطن کا تعلق، نفس کا تعلق جو ہے انسان کے ظاہر پر اثر انداز ہوتا ہے. آپ نے قرآن پڑھنا نہیں ہے، آپ نے نماز پڑھنی نہیں ہے، لیکن وہ جی روبہ صحت ہو جاؤں گا یا میرا فلاں کام رکا ہوا ہے، میری رزق روٹی رکی ہوئی ہے تو اس کے لیے مجھے تعویذ چاہیے. قرآن نہیں پڑھنا، قرآن پہ عمل نہیں ہے. اب یہ فقد اشرک، یہ شرک کیوں ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا سب سے امپورٹنٹ. من علق تمیمتن فقد اشرک، شرک کیوں ہے؟ آپ جاتی ہیں کسی کے پاس تعویذ لینے کے لیے کہ میرا یہ کام رکا ہوا ہے، یہ کام کر دیں. میں ساری چھوڑ کے میں اسی چیز پر جاتا ہوں، اس نے قرآن کی کوئی آیات لکھ کر دے دی اور اس نے کہا کہ جی یہ بی باندھ لو، لٹکا لو، یا گھر میں لٹکا دو، کسی چیز کے نیچے رکھ دو، آپ کا کام ہو جائے گا. اب آپ کے ذہن میں یہ چیز آتی ہے کہ جی میرا جو کام ہے پہلے رکا ہوا تھا، اب جو میرا کام ہوا ہے یہ کس کی وجہ سے ہوا ہے؟ تعویذ کی وجہ سے ہوا. شرک کی جو ڈیفینیشن ہے، آپ شرک کی ڈیفینیشن کو دیکھیں تو شرک کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اللہ کی ذات، اللہ کی صفات میں، ٹھیک ہے،
کسی کو شریک ٹھہرا دینا، یہ کام اللہ، انسان کہتے ہیں جی کلام تو اللہ کا ہی ہے، میں بھی مان رہا ہوں کلام اللہ کا ہی ہے، لیکن اللہ کا کلام پڑھنے کے لیے ضرور ہے. ہاں کوئی آپ کو یہ، جیسے میرے والد صاحب حضرت مولانا مفتی عطا اللہ صاحب، وہ ہو گئے، یہ بڑے بڑے اکابرین ہیں، بڑے بڑے بزرگ ہیں، بڑے بڑے مجتہد ہیں، بڑے بڑے اولیاء اللہ ہیں، وہ آپ کو ترغیب دیتے ہیں کہ فلاں سورت پڑھ لیں، فلاں آیت پڑھ لیں، کثرت سے پڑھیں یا اتنی تعداد میں پڑھیں اور اپنی اس پرابلم کے لیے پڑھیں، اللہ رب العزت سے مدد مانگے، اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانی پیدا کر دیں گی. کیونکہ قرآن نے خود کہا ہے وَشِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کے لیے رحمت بھی ہے، ایمان والوں کے لیے شفا بھی ہے. تو آپ اگر یہ کہیں گے جی اللہ کا کلام تھا، اللہ کا کلام تو پھر پورا قرآن اللہ کا کلام ہے، آپ اس کو لیمینیشن کریں، اس کو لٹکا دیں. شفا اور رحمت اس صورت میں ہے کہ جب آپ اس کو پڑھیں گے، آپ اس پر عمل کریں گے، اس کا آپ کے باطن پر اثر ہوگا، اور وہ جو باطن کا جو اثر ہے وہ ود دا پیسج آف ٹائم آپ کے ماحول اور آپ کے ارد گرد، آپ کی باڈی پر، آپ کے جسامت پر وہ اثر انداز ہوگا، یعنی کہ آپ کے ظاہر پر بھی آئے گا. تو تعویذ کسی بھی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان کے بعد تعویذ شرک، لٹکانا، پہننا، خواہ وہ علم العداد کا ہو، خواہ وہ قرآنی آیات کا ہو، شرک. فقد اشرک مین فقد اشرک، شرک ہے تو پھر شرک ہے. پھر تعویلات نہیں آتی. دین اگر مگر چون چراں والا نہیں کرائیٹیریا ایکسپٹ کرتا، منو ان اللہ کے کانسٹیٹیوشن پر، اللہ کے اصول پر، اللہ کے منشور پر اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان پر منو ان عمل کرنے. ایک بات. اب آگے اگلی چیز دم والا. ہاں اگر کوئی آپ کو قرآنی آیات پڑھ کر، ٹھیک ہے، یا کوئی دعا پڑھ کر، کوئی وظیفہ جو مستند ہو، جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے منسوب ہو، وہ آپ کو دم کر دیتے ہیں، آپ کو پڑھنے کا کہہ دیتے ہیں، جائز ہے، آپ پڑھیں، کثرت سے پڑھیں. جہاں تک آپ کا سوال تھا تعویذ والا، تعویذ پہنا، لٹکانا، بنانا، دینا، یہ شرک ہے. یا وجیہ دینی والکرم وحلیف العلم والحکم